کتابیں بھی ہیں تو اسے پڑھ چکا ہو. شہید ثانی شہید اول کے علاقے اور محلے کے رہنے والے ان کے شاگرد شمار ہوتے ہیں. ان کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کن معانی میں استعمال کر رہے ہیں. اور پھر شہید اول کی کتابیں دروس ہو، بیان ہو، ذکرہ ہو، الفیہ ہو، نفلیہ ہو، مزار ہو، ساری کتابوں کو پڑھ چکے. لکھ دیتے ہیں یہاں یہ فتویٰ ہے، دروس میں یہ فتویٰ ہے، بیان میں یہ فتویٰ ہے، ذکرہ میں یہ فتویٰ ہے، الفیہ میں یہ فتویٰ ہے، سارے فتاویٰ نقل کر دیتے ہیں. تو دو شرطیں ہونا ضروری ہیں. جو بھی کسی کی کتاب کی شرح لکھے اس کے اصطلاحات کو سمجھتا ہو اور اس کی جتنی کتابیں ہوں ساروں کا مطالعہ کر چکا ہو. تو جو قرآن کی تفسیر کرے کم از کم اس کے لیے بھی یہی دو شرطیں. قرآن ہے خالق کا کلام، اللہ کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے اس کو جانتا ہو، اور خدا کی جتنی کتابیں ہیں اس کو پڑھ چکا ہو. اب ڈھونڈے ایسا کون ملے گا نبی مکرم کے بعد جو یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو، میں ہر آیت کے مزاج کو جانتا ہوں، اور اگر میرے لیے ایک مسند بچھا دی جائے تو توریت والوں کے فیصلے توریت کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا، انجیل کے فیصلے انجیل کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق. اور جو فیصلہ میں کروں گا کتاب خدا خود گواہی دے گی کہ جو علی نے کہا ہے حکم خدا یہی ہے. خدا فرما رہا ہے وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل یعنی حقیقی تفسیر، جو کچھ خدا سمجھانا چاہ رہا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ کے 70 معنی نکلتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، باطن کا پھر باطن، باطن کا پھر باطن، باطن کا پھر باطن، حتیٰ کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کا حقیقی معنی 70 پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، اور ہم آل محمد ان تمام پردوں کو سمجھتے ہیں. کہا جاتا ہے تعویل وما يعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کو یعنی جو کچھ خدا سمجھانا چاہتا ہے اسے یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. علم میں راسخ ہے. بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اس گلاس میں پانی ہے تو کتنا پانی اس میں آئے گا؟ جتنی اس کی ظرفیت ہے. فرض کریں گے 250 ملی لیٹر، ایک پاؤ پانی آ سکتا ہے تو ایک پاؤ ہی پانی اس کے اندر آئے گا. ہم کہیں گے گلاس میں پانی تو تھوڑا سا پانی. اگر اسی گلاس کے بارے میں کہا جائے کہ پانی میں گلاس، کہ پورا گلاس پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، فی الحال اس گلاس کے اندر پانی ہے، لیکن اگر گلاس پانی کے اندر جائے تو گلاس کے اندر بھی پانی، گلاس کے اوپر بھی پانی، گلاس کے نیچے بھی پانی، اور چاروں طرف پانی. اسے کہیں گے یہ گلاس پانی میں راسخ ہے. اللہ نے 14 معصومین کو علم میں راسخ بنایا ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان کے پاس کتنا علم ہے. اور اس کی طرف رات تھوڑا سا اشارہ ہوا تھا. اب یہی علم، توجہ چاہ رہا ہوں سب سے اور بہت مختصر سا وقت ہے، یہی علم جب منزل کمال تک پہنچتا ہے تو یہی علم عصمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. بات ہو رہی ہے؟ یہی علم جب کمال کی منزل تک پہنچتا ہے تو یہی عصمت میں تبدیل ہو جاتا ہے. چونکہ علم کا معنی ہے یقین. علم کا کیا معنی؟ یقین. 100%. اسے کہتے ہیں علم یقین، دونوں کے ایک ہی معنی. علم جب مکمل ہو جائے، کمال پہ چلا جائے تو یہ
عصمت پہ بدل جاتا ہے۔ ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا علم اس منزل پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گھبرا تو نہیں رہے باتوں سے، طالب علمانہ گفتگو۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جہنم ہے، عذاب ہوتا ہے، خدا گناہ کی سزا دیتا ہے، ٹھیک، منزل یقین پہ نہیں ہے، منزل یقین پہ نہیں، خدا کی قسم منزل یقین پہ۔ اگر یقین ہو جائے تو گناہ نہ ہو۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ سے گناہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں سردی کا موسم تھا، آگ جل رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دے، اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دے، انگارہ اٹھا لے، کہ نہیں مولا جل جائے گا، کہ نہیں جلے گا، کہ نہیں مولا مجھے یقین ہے کہ جل جائے گا۔ فرمایا یقین ہے کہ آگ جلا دے گی؟ کہ ہاں جی۔ کہا بس یہی وجہ ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، چونکہ ہمیں یقین ہے کہ جہنم ہے، ہمیں یقین نہیں۔ ٹھیک، یہ سمجھانے کے یہی علم ہے جو یقین کی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ عصمت بن جاتا ہے، پھر اس انسان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور یقین کی منزل پہ کون ہے؟ یہ میرے مولا کا ہی جملہ ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شیخ الانبیاء ہے، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رب ارنی کیف الموت، یا رب ارنی کیف تحیی الموت، خدایا تو مجھے دکھا تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، تمہارا ایمان نہیں ہے؟ جناب ابراہیم فوراً عرض کرتے ہیں بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار ایمان ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ اطمینان قلب کا معنی ہے یقین۔ ابراہیم شیخ الانبیاء، ایمان ہے کہ خدا مردے کو زندہ کرے گا، مگر یقین حاصل کریں گے جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور وہ میرے مولا ہیں جو فخر ابراہیم ہیں، جو کہہ رہے لو کوش فضلتا ما ازدد تو یقینا، اگر یہ پردے ہٹ جائیں اور خدا کو ان آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، خدا ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے۔ خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں امیر المومنین، کیا فضائل ہے میرے مولا کے، کیا کیا فضیلت میرے مولا کے پاس نہیں ہے، مگر کسی شے پہ فخر نہیں کر رہے۔ اور فخر کیا کہہ رہے ہیں؟ کفا بفخر ان تکون لی ربا، اے پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ علی فخر کرتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ، یہ ہے وہ معرفت جو علی علیہ السلام کی منزل یقین پر ہے اور دلیل عصمت ہے کہ میرا فخر یہی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میری یہی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ انتا کما احب، یہ ہے معراج، یہ ہے معرفت کا کمال۔ انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، خدایا تو بالکل ویسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا، مجھے ویسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ توحید بھی سمجھائی کہ وہ جو تمہارے وہم و گمان میں آئے وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جس کی ذات پہ علی فخر کر رہے ہیں۔ کفا بفخرا ان تکون لی ربا وکفا بعزا ان اکون لک عبدا انت کما احب، تو بالکل ویسا ہے جیسے میں نے چاہا۔ یہ ہے وہ مقام عصمت۔ اور عقل تقاضا کرتی ہے کہ امام معصوم ہو، اس لیے کہ امام
رسول اللہ کے بعد قرآن اور شریعت کا محافظ ہے، وہ وارث ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سورہ فاتر میں خدا فرماتے ہیں حبیب آپ کے بعد کے لیے اس قرآن کا وارث میں نے منتخب کر لیا ہے. کسی کو کمیٹی بنا کر اجماع کر کے شورا بنا کر وارث پیغمبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ خدا اپنے علم سے وارث کا انتخاب کرتا ہے. دیکھیے ہم مر جائیں تو ہمارے وارث خدا بناتا ہے. کوئی انسان کسی کو کسی مرحوم کا وارث نہیں بنا سکتا. نہیں، میرے والد فوت ہوئے تو اللہ نے ہمیں وارث بنایا. خدا نہ کرے کسی کا بزرگ فوت ہو جائے تو ہم سائے آ کے وارث نہیں بنائیں گے. رشتہ دار دوست احباب مل کے بلدیہ والے یا اسمبلی والے کسی کا وارث نہیں بنائیں گے، وارث خدا بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے مال کے لیے وارث خدا بنائے اور پیغمبر کا وارث انتخاب کرنے کے لیے امت کہے کہ ہم جسے چاہے بنا لیں. بات واضح ہو رہی ہے. جب ہمارا وارث ہمارا مال ملے گا بھی ہمیں، اس کا وارث خدا بناتا ہے. تو جو رحمت للعالمین ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، اس کا وارث جاہل امت کیسے بنا سکتی ہے؟ جس نے نبی بنایا ہے وارث بھی وہی بناتا ہے. اور فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. حبیب ہم نے کتاب کا وارث اصل شے ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ قیامت تک بغیر کسی زیر و زبر کے تبدیل ہوئے آخر انسان تک یہ قرآن من و عن اسی طرح پہنچ جائے. اور میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں تبدیلی ہوئی یا تحریف قرآن. الیاذ باللہ، بالکل ایسا نہیں. اور روح المعانی میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور مفسر علامہ آلوسی نے دلیل دی تھی، اور شاید یاد ہوگی انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہ ہوئی تھی نہ کوئی کر سکتا تھا. دلیل یہ کہ قرآن کے ساتھ پیغمبر علی کو چھوڑ کر گئے تھے. ورنہ ممکن نے کتنی اعلیٰ دلیل دی ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ علی موجود ہو اور کوئی قرآن میں تحریف یا تبدیلی کرتے. قرآن اور شریعت کو قیامت تک کے لیے اسی طرح محفوظ رکھنا ہے جیسے خدا نے نازل کیا اور جیسے پیغمبر اکرم لے کر آئے. اب اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوگا کہ ایسے افراد ہوں. دیکھیں نبی کریم پر دین نازل ہوا ہے، سارا قرآن حضور پہ نازل ہوا نا. دین جس کا ایمان ہے صلوات بھیجے نا ذرا. بھائی سارا قرآن ہمارے نبی پہ نازل ہوا اور 40 سال تک نازل نہیں ہوا. جب سرکار دو عالم 40 سال کے ہو گئے تو قرآن نازل ہوا. یہ نہیں کہ قرآن جانتے نہ تھے، قرآن جانتے تھے. جو خدا کہہ رہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس پورے قرآن کو شب قدر میں قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل کر دیا. کب ہوئی یہ شب قدر؟ کب ہوئی؟ کوئی نہیں جانتا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ شب قدر کب ہوئی ہے. اور حضور فرما رہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی بن چکا تھا جب ابھی آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا. آدم مٹی اور پانی کے مراحل، یعنی ان کا جسم نہیں بنا تھا، میں نبی بن چکا تھا. اور خدا فرماتا ہے لقد اخترناہم علی علم علی العالمین. توجہ فرمائیں کہ میں نے جس کو بھی نبی بنایا ہے علم دے کر نبی بنایا ہے. تو یقیناً ہمارے نبی جب بھی آدم کی تخلیق سے پہلے جب بھی خدا نے بنایا، کوئی کیلنڈر تو تھا نہیں جو ڈیٹ پتا ہو، تو آدم سے بہت پہلے بنایا نا. تو ظاہر علم دے کے بنایا نا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن دے کر ایک انسان خلق کیا ہے. تو وہ قرآن اسی وقت ملا
اور 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. ایک دفعہ سارا قرآن، اس موضوع پر میں پچھلے سال پورا اشرا پڑھ چکا ہوں، اور 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن. تو یہ نہیں ہے کہ 40 سال تک نبی کو معلوم نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے. جانتے تھے، لیکن خدا کا حکم تھا کہ آپ نے جب تک میرا حکم نہ آ جائے اپنی زبان سے قرآن نہیں پڑھنا. نہیں پڑھا، نہیں. 40 سال اپنا کیریکٹر دکھایا اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، سارا قرآن پڑھا نا، تو کس نے بتایا کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ خود بتایا. تو آپ نے اعتبار کر لیا، اس وقت کے لوگوں نے بھی اعتبار کیا. ٹھیک، تو انہیں کیا جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ یہ قرآن ہے، خدا کا کلام؟ نہیں، پیغمبر نے اپنی صداقت منوائی، پہلے اپنا کریکٹر منوایا، یعنی اپنی عصمت کو منوایا کہ یہ نبی ایسا معصوم ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی سے خیانت نہیں کرتے، الیاذ باللہ. ان کا قول سچا، ان کا ہر عمل سچا، یہ معصوم ہے. اب جب کہا کہ میرے اوپر قرآن اترا، تو یہ رسول اللہ نے بتایا نا کہ میرے اوپر قرآن اترا، اور حدیث بھی ہم نے حضور سے ہی سنی. تو جس زبان نے قرآن بتایا اسی زبان نے حدیث پہنچائی. یعنی یہ سرکار دو عالم کی کردار کی عصمت اور پاکیزگی ہے کہ قرآن کو قرآن کہہ رہے ہیں، حدیث کو حدیث کہہ رہے ہیں. یہ خدا کا کلام قرآن، یہ ہے حدیث، یہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں. تو یہ رسول اللہ کی عصمت کی دلیل ہے. تو اب اسی کو محفوظ رکھنا ہے. اگر رسول اللہ بدلنا چاہتے تو بدل دیتے، لیکن نہیں بدلا. کیوں؟ معصوم تھے. شریعت آئی، قرآن کیا کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، کہ جو لوگ اس نبی کی جو رسول ہے، امی ہے، پیروی کرتے ہیں، وہ اس کے ذکر کو توریت میں بھی لکھا ہوا دیکھتے ہیں، انجیل میں بھی دیکھتے ہیں. قرآن توریت موسیٰ پہ نازل، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، مگر اس میں ذکر ہمارے نبی کا ہے. تو کیسا ہے یہ نبی؟ یأمرهم بالمعروف ینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم. یہ نبی وہ ہے جو ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے، ہر بری بات سے روکتا ہے، مفید چیز کو حلال کرتا ہے، نقصان دہ چیز کو حرام کرتا ہے. اور وہ رسم و رواج، وہ جو ظالمانہ رسم و رواج تھے جس میں انسانیت کی گردنیں جکڑی ہوئی تھی، یہ نبی ان غلط رسم و رواج کو ختم کر دیتا ہے. تو اگر نبی چاہتے حلال و حرام میں کوئی تبدیلی کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن نہیں کی. کیوں؟ مقام عصمت ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی مقام عصمت پر ہیں، اور وہ نہ قرآن میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، نہ شریعت میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں. اب خدا بھی یہی چاہتا ہے اور رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ قیامت تک یہ قرآن بھی اسی طرح محفوظ رہے اور شریعت بھی محفوظ رہے. بھائی جو محفوظ ہے، محفوظ کا معنی ہی معصوم ہے. میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ گلا خراب ہے. محفوظ یعنی معصوم. قرآن بھی معصوم رہے، شریعت بھی معصوم رہے. تو جب قرآن اور شریعت کو معصوم رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو جن کے سپرد کیا جائے وہ بھی معصوم ہونے چاہیے. اگر وہ خود معصوم نہیں ہوں گے تو قرآن اور شریعت کیسے محفوظ رہ جائے گی؟ اسی مقام عصمت کو خدا بند عالم نے یوں بیان کیا کہ جن کو قرآن اور شریعت سپرد کی گئی ہے وہ ایسے افراد ہیں کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اور جو کچھ بھی نہ چاہے وہی چاہے جو خدا چاہتا ہے، اسی کو معصوم کہتے ہیں. اور پھر خدا نے خود ذکر فرمایا ہے
عنهم الرجس اہل البیت. فرمایا کہ نہیں؟ اور کب فرمایا؟ کہ جب میرے نبی نے اپنی چادر تطہیر کے اندر، اور چادر بھی کس کی ہے؟ اس ہستی کی ہے جس کو مرکز طہارت بنایا گیا. آپ جانتے ہیں رسول اللہ آئے کہا بیٹی میرے جسم میں کچھ کمزوری میں محسوس کر رہا ہوں. جسم میں کمزوری، جسم میں کمزوری اور ہوتی ہے، ذہن میں کمزوری اور ہوتی ہے. نبی کے جسم میں کمزوری آ سکتی ہے مگر ذہن میں کمزوری نہیں آ سکتی. کچھ کمزوری فیل کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر اڑا دو. بی بی نے چادر اڑا دی. مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا تھا نا وہ رسول اللہ کے پاس آتا تھا. رسول اللہ اپنا لعاب دہن عطا کرتے تھے، شفا یاب ہو جاتا تھا. کنواں کڑوا تھا، حضرت نے اپنا لعاب ڈالا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اور وہ مشہور واقعہ خیبر کا، امیر المومنین کی آنکھوں میں آشوب تھا، آپ نے لعاب مبارک لگایا، مولا فرماتا پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. یعنی سب کی تکلیفیں دور ہو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور محمد کی کمزوری دور ہو چادر فاطمہ کے وسیلے سے. سرکار تشریف لائے کس کے گھر؟ اپنی بیٹی کے گھر. کسی اور بیٹی کے گھر نہیں گئے. کوئی روایت میں نہیں ملے گا سرکار دو عالم کسی بیٹی کے گھر گئے ہوں. جب بھی آئے ہیں فاطمہ کے گھر آئے، بی بی کے گھر آئے، چادر اڑا دی. امام حسن آئے، میں مختصر کر رہا ہوں اور بظاہر کا ٹائم ختم ہو گیا. سارا واقعہ آپ تو جانتے ہیں نا، حدیث قصہ ماشاءاللہ بچے کو یاد ہے. امام حسن آئے، اجازت لے کے چادر میں داخل ہو گئے. امام حسین آئے، چادر لے کے داخل ہو گئے. امیر المومنین آئے، چادر میں داخل ہو گئے. اور جناب سیدہ تشریف لائی، چادر میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے، ایسے ہی داخل نہیں ہوئی. رسول اللہ چادر میں مقام رسالت کی وجہ سے، امام حسن چادر میں حوض کوثر کے مالک ہونے کے عہدے سے. توجہ چاہ رہا ہوں جن کے ذہنوں میں حدیث قصہ کے الفاظ موجود ہیں. رسول اللہ چادر زہرا میں آئے، چادر تطہیر میں آئے، اپنے مقام رسالت کی وجہ سے. ٹائم نہیں ہے ورنہ پوری حدیث پڑھتا. امام حسن آئے، نواسا ہونے کے اعتبار سے نہیں، مقام صاحب حوض کوثر ہونے کے حوالے سے. حسین آئے ہیں مقام شفاعت کے حوالے سے. علی آئے ہیں، امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں، نبی کے بھائی ہونے کے حوالے سے، اور صاحب لوائے حمد ہونے کے حوالے سے. اور زہرا آئی ہے منیت کی منزل کے حوالے سے. رشتوں کے حوالے سے نہیں آئے، وہ اپنے مقام پر، مگر چادر تطہیر میں اپنے عہدے اور منصب کے اعتبار سے آئے. جب یہ چاروں ہستیاں پیغمبر کے ساتھ جمع ہو گئی تو میرے نبی نے چادر کے کونے پکڑ لیے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، ام المومنین، جنہیں حسن اور حسین نانی جان کہیں، ان سے بڑی ام المومنین کون ہو سکتی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں. سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا کہ انت علی الخیر ولست من اہل بیتی، تو خیر پر ہے مگر ان اہل بیت میں داخل نہیں. چادر کے کونے پکڑ کے کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی ویؤلمنی ما یؤلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علی وعلیہم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا.
حمایتی، جن کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دوستی کرتا ہے وہ مجھ سے دوستی کرتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے وہ مجھ سے صلح کرتا ہے۔ یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ اللہ، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ اے میرے اللہ، اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی غفران، اپنی مغفرت، اپنی رضایتیں سب ان پر اور مجھ پر نازل فرما، اور انہیں ویسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ان کو ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھ اور ویسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، جس سے ہر قسم کا رجس دور ہو۔ نہیں، ایک تو چیزیں نہیں گنوائی، ہر وہ شے جو شان انسانیت کے خلاف ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، وہ رجس کہلاتا ہے۔ ان سے دور رکھ اور انہیں ویسے پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، یعنی انہیں معصوم رکھ۔ فوراً خدا نے کہا فرشتوں میں کچھ بھی نہ بناتا، مختصر کچھ نہ بناتا، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ کہکشائیں، نہ دریا، نہ پانی، نہ کشتیوں کی روانی، کچھ نہ بناتا۔ یہ سب کچھ جو بنایا ہے ان پانچ کی محبت میں بنایا ہے جو چادر تطہیر کے اندر بیٹھے ہیں۔ چادر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ بہت مختصر کر دیا میں نے، جو سارا وقت طویل میں گزر جاتا ہے۔ ان کی محبت میں بنایا ہے جو آج چادر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب جبریل پوچھ رہے ہیں، یا رب ومن تحت الکساء، پوچھ کون رہا ہے؟ میں کوئی گمنام فرشتہ پوچھ لیتا، جس کو کوئی نہ جانتا ہوتا وہ پوچھ لیتا، مگر ملائکہ کا استاد پوچھ رہا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے جو روزانہ اس در پہ آنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، آیتیں لے کے آتا ہے، بچوں کے کپڑے لے کے آتا ہے، جھولا جھلانے کے لیے آتا ہے، جنت کے میوے لے کر آتا ہے، پانی لے کر آتا ہے، ہر وقت آنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یا رب ومن تحت الکساء، یہ ہیں کون؟ جبریل، توجہ چاہ رہا ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ جبریل، آپ نہیں جانتے؟ آپ کو نہیں معلوم کون ہے؟ کہا کہ بھئی موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ کو نہیں پتا تھا کیا ہے؟ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا عصا دیا بھی اللہ نے، کہا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ کہا ہے عصایا احش بہا علی غنمی، یہ عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کو ہنکاتا ہوں، ان کے لیے پتے توڑتا ہوں، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، میں اس پر سہارا اور ٹیک دے کے بیٹھ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ عصا ایسا تھا کہ جناب موسیٰ کے لیے کرسی بھی بن جاتا تھا، معجزہ تھا نا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، مختصر کر رہا ہوں، میرے لیے اس پہ بہت فائدے ہیں۔ بھئی خدا نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن خدا جانتا ہے کہ یہ عصا موسیٰ کو بہت پسند ہے، جو خدا کی عطا ہے بہت پسند ہے، اور اس کا تذکرہ موسیٰ خوش ہو کے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بات کی کہ عصا کا تذکرہ ہو جائے، موسیٰ خوش ہو جائیں گے۔ جبریل نے اسی لیے پوچھا ہے کہ جانتا ہے کہ خدا کو آل محمد کے فضائل بہت پسند ہیں، میں پوچھوں گا خدا ان کے فضائل بیان کرے گا۔ اب فضائل آل محمد سننا یہ ملائکہ کی سنت ہے، اور اہل بیت کے فضائل سنانا یہ خدا کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا کیا تعارف کرایا؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، نبی کے